اور کا ہے جنہوں نے کہا کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، یہ جو قرآن پاک ہے یہ نعوذ باللہ محض قصوں اور کہانیوں کی ایک کتاب ہے، کسی نے لکھ دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھوا دی ہے اور آپ آگے وہ لوگوں کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر قرآن کی صداقت کے لیے چیلنج دیے ہیں، 4 چیلنج دیے ہیں۔ پہلا چیلنج دیا قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، ساری کائنات کے انسان جمع ہو جائیں، ساری کائنات کے جنات جمع ہو جائیں، سب مل جائیں اور اس قرآن کی مثل بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ دوسرا چیلنج اللہ تعالیٰ نے اس کو مختصر کر کے دیا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، کہ تم ایسے کرو 10 صورتیں قرآن جیسی بنا کر لے آؤ اگر تمہیں قرآن کی صداقت میں شک ہے، نہ بنا سکے۔ تیسرا چیلنج اللہ نے اس سے بھی مختصر دیا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت قرآن جیسی بنا کر لے آؤ اگر تمہیں اس کی صداقت میں شک ہے تو، نہ بنا سکے۔ چوتھا چیلنج اس سے بھی مختصر دیا وَمَا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، ایک آیت ہی قرآن جیسی بنا کر لے آؤ اگر تمہارے اندر صداقت ہے، نہ لا سکے۔ تو اللہ نے اعلان کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ رب العالمین کا کلام ہے، جبرائیل امین لے کر آئے ہیں اور آپ کے قلب اطہر پہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ ایک طبقہ وہ تھا جس نے قرآن کو من جانب اللہ ہونے سے انکار کیا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے چیلنج کی صورت میں دیا کہ تم بھی تو ایسی کوئی آیت بنا کر لے آؤ نا اگر اللہ کی کتاب نہیں ہے، لیکن کوئی لا نہ سکا۔ دوسرا طبقہ منافقین کا تھا، وہ اوپر سے مانتے تھے قرآن کو اللہ کی کتاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بھی مانتے تھے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، گواہیاں دیتے تھے سامنے آ کے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اوپر سے کہہ رہے ہیں۔ ان منافقین کی حالت یہ ہوتی تھی کہ قرآن بیان کرتا ہے قد دخلوا بالکفر وہم قد خرجوا بہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تو کفر لے کر آتے تھے ساتھ، اور جب واپس جاتے تو اسی طرح کافر کے کافر ہی واپس جاتے، ذرا برابر بھی ان کو فائدہ نہیں ہوتا تھا قرآن سننے کی وجہ سے، کیونکہ دل کے اندر اخلاص ہی نہیں ہے، وہ اس کے اوپر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْكُمْ فَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَىٰ مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب آیت کوئی نازل ہوتی، کوئی صورت نازل ہوتی تو ایک دوسرے کو اشارے مارتے منافق، کیا باتیں ہو رہی ہیں جی، نظر بعضهم إلىٰ بعض، ایک دوسرے کو دیکھتے اور پھر اٹھ کر چلے جاتے، صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کو دلوں کو بھی ایمان سے پھیر دیا، کیونکہ جب دل میں ایمان نہیں ہے تو اوپر سے کہنے کے ساتھ قرآن زندگی نہیں بدلتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں جب کوئی صورت نازل ہوتی تو منہم من یقول ایکم زادتہ ھذہ ایمانا، منافق کہتے صحابہ پہ طنز کرتے ہوئے بھائی نئی صورت آ گئی ہے، کس کا ایمان زیادہ ہو گئے، یعنی تنزیہ طور پر کہتے ہیں ایکم زادتہ ھذہ ایمانا، کس کا ایمان بڑھ گیا ہے، بڑا اضافہ ہو گیا ہوگا ایمان میں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، جو قرآن پر سچا ایمان رکھتے ہیں نا ان کا ایمان بڑھ گیا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسٍ، جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری تھی ان کا گند اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، جیسے بارش برستی ہے اچھی زمین پہ تو وہاں سے سبزہ اگتا ہے، اور گند پر برستی ہے تو وہاں سے بدبو پھیلتی۔ تو فرمائے اخلاص چاہیے، جیسے کہ جنات کی ایک جماعت آئی، ایک دفعہ اخلاص سے قرآن سنا، بھائی صرفنا الیک نفرا من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، عجیب کلام ہم نے سنا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، ایک دفعہ قرآن سنا دل کی دنیا بدل گئی اور ایمان قبول کر لیا، شرک سے توبہ کر لی۔ تو دوسرا طبقہ ان منافقین کا تھا۔
جنہوں نے نعوذ باللہ اللہ کی کتاب پہ طنز کیے، اللہ کی کتاب کو من جانب اللہ نہ سمجھا، عمل کی نیت سے نہ سنا، بس ویسے سنتے رہے اوپر اوپر سے دنیاوی مفاد کی۔ اللہ میں اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ تیسرا طبقہ ہے، قرآن بیان کرتا ہے والقاسیۃ قلوبہم، جن کے دل سخت ہے، وہ مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن میں جو کچھ ہے سچ ہے، لیکن القاسیۃ قلوبہم، دل ان کے بڑے سخت ہے۔ سورہ حج میں فرمایا، یہ میں نے آیت تلاوت کی تھی، اس سے اگلی وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیۃ، جب اللہ کے نبی میری آیات پڑھتے ہیں تو شیطان دلوں میں باتیں ڈالتا ہے۔ ایک تو وہ منافقین ہیں جن کے دل میں شیطان نے اتنا قبضہ کر لیا ہے کہ انکار ہی کر دیتے ہیں سرے سے۔ دوسرے یہ سخت دل والے والقاسیۃ قلوبہم، مانتے تو ہیں لیکن دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ وہ اثر نہیں کرتا، عمل کوئی نہیں کرتے۔ جیسے آج ہماری حالت ہے، ہمارے اکثر مسلمانوں کہ قرآن پڑھتے ہیں، مانتے بھی ہیں اللہ کا، چومتے بھی ہیں، سروں پہ بھی لگاتے ہیں، آنکھوں پہ بھی رکھتے ہیں، قرآن پکار رہا ہے پورا ناپو پورا تولو، لیکن ناپ تول میں کمی ہے۔ پھر بھی قرآن پکار رہا ہے سود نہ کھاؤ، ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر نہیں چھوڑو گے تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مانتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن عمل کوئی نہیں۔ اسی طرح نماز کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کچھ لوگ ایسے ہوں گے معاشر والے دن جن کو سجدے کا حکم دیا جائے گا، سجدہ نہیں کریں گے، طاقت نہیں رکھیں گے، ہمت نہیں ہوگی، ان کر نہیں سکیں گے۔ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، آج ذلیل ہو کر کھڑے ہوئے ہیں، نہیں سجدہ کر سکتے رب کے سامنے، کیونکہ دنیا میں سجدے کا حکم دیا گیا تھا، انہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ یہ جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، عمل کو نہیں، کیونکہ دل کے اندر وہ سختی آ گئی۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، فرماتے ہیں کیا ابھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ کے ذکر، یعنی قرآن پاک کے لیے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا نام سب حضرات نے سنا ہوگا۔ پہلے ڈاکو تھے اور ڈاکوؤں کے بڑے سردار تھے، اور ڈاکے ڈالا کرتے تھے۔ حالت یہ تھی کہ رات کو خفیہ طور پر چیک کرتے، جہاں موقع ملتا باقی قافلے والوں کو اٹھا کر لے جاتے، ڈاکہ ڈالتے۔ ایسی رات کو اپنے ڈاکے کی تیاری میں گھوم رہے تھے، ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، اور اس میں یہ آیت پڑھی گئی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ابھی وقت وہ نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی، قرآن کی آیت سنی، بالکل یوں سمجھا کہ اللہ مجھے ہی کہہ رہے ہیں، اللہ کہ بھائی بس کر، اب ڈاکے چھوڑ، ابھی ڈر جا، وقت نہیں ہے ابھی۔ فوراً زمین سے مٹی اٹھائی، سر پہ ڈالی اور کہنے لگے کہ ہاں ہاں میرا اللہ وقت آ گیا، بس اب آ گیا وقت، اب میں ڈر گیا ہوں۔ فوراً وہاں سے بھاگے، باقی ڈاکو جو ساتھ تھے سوئے تھے ابھی، ان کو اٹھایا، انہوں نے تو یہی سمجھا کہ ڈاکے کا ٹائم ہو گیا، پر میں نے کہا ڈاکے ماکے کو چھوڑو، بس توبہ کرو، اللہ بلا رہے ہیں۔ اور دل ایسا نرم ہوا کہ توبہ کی، اور جس کا مال لوٹا تھا، جو پاس تھا وہ واپس کیا، جو نہیں تھا وہ معافی مانگی، ایک ایک گھر کے اندر گئے اور ان سے معافی مانگی۔ اور اس کے بعد لکھا ہے ان کے بارے میں کہ پھر وہ کبھی اوپر دیکھ کر نا ہنستے نہیں تھے، مسکراتے نہیں تھے، سر بس جھکا کے چلتے رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا ایسے کیوں کرتے ہو؟ کہا شرم آتی ہے جس مالک کی اتنی نافرمانی کی، کیسے اوپر دیکھ کر ہنسوں اس کے سامنے۔ ایسی توبہ کی، دل ہوگا نا نرم۔ تو والقاسیۃ قلوبہم، دل کی سختی بھی قرآن پر عمل کرنے سے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اب دل کی نرمی کے لیے ہمیں ایسے اخلاقیات کا درس ہونا چاہیے، اخلاقیات پہ عمل ہونا چاہیے، کوئی واقعات سننے چاہیے، کوئی قرآن کی آیتیں سننی چاہیے، کوئی جنت کا تذکرہ، کوئی جہنم کا تذکرہ، تاکہ دل نرم ہو۔ اور جب دل نرم ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ کی بات اثر کرے گی، بندہ عمل کے لیے تیار ہوگا۔ تو تیسرا یہ طبقہ ہے، قرآن پاک اثر اس لیے نہیں کرتا کہ دل سخت ہو چکے ہیں۔ اور آخری طبقہ، چوتھا طبقہ ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ۔
چوتھا طبقہ یہ ہے، وہ ہے ان مخلصین کا، جب ان کے سامنے اللہ کی کتاب کی آیات پڑھی جاتی ہیں فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل قرآن کے سامنے مائل ہو جاتے ہیں اور عاجز ہو جاتے ہیں، جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مثالیں ہمارے سامنے۔ حضرات صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھال لیا تھا، جو قرآن نے کہا وہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ فرماتے ہیں کہ شراب عام پی جاتی تھی، کیونکہ ابھی حرمت آئی نہیں تھی، دعوت ہوئی مدینہ میں اور کھانے پینے کے بعد شراب کا دور چلنے لگا۔ باہر گلی میں کوئی آواز آئی، کسی نے کہا بھائی باہر سنو کیا آواز ہے؟ ایک بندہ گیا باہر سننے کے لیے، واپس آیا کہ بھائی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ بس وہ پیالہ جس کے ہاتھ میں تھا پھر منہ کے قریب نہیں گیا، یہ نہیں کہا کہ چلو آپ سے مل لیتے ہیں، آپ سے پوچھ لیتے ہیں، چلو یہ ابھی تو یہ والا تو پی لیں، بس وہ منہ میں نہیں گیا، اس کو ادھر ہی پھینک دیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں اس طرح شراب بہہ رہی تھی جس طرح بارش کا پانی بہہ رہا ہے، چھوڑ دیا اسے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ہیبت سے بڑے بڑے کافر کانپتے تھے، لیکن کان وقافم بکتاب اللہ، فضائل عمر میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ کان وقافم بکتاب اللہ، کتاب اللہ کے سامنے عمر رک جایا کرتے تھے، کتنے ہی جوش کے اندر کیوں نہ ہو نا، جب آگے قرآن کی آیت پڑھ دی جاتی بس عمر رک جایا کرتے تھے۔ بڑی مشہور مثال ہے، آپ نے اعلان فرمایا ممبر پر کھڑے ہوئے، لوگوں سنو اور اس پر عمل کرو۔ یہ لوگ حق مار بہت زیادہ رکھ لیتے ہیں اور پھر ادا کوئی نہیں کرتے، بس 10 درہم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے بعد اگر کسی نے 10 درہم سے زیادہ حق مار رکھا تو اضافی جو رکھے گا نا وہ ہم لے لیں گے اور بیت المال میں جمع کر دیں گے۔ اب عمر یہ قانون سنا رہے ہیں اپنی خلافت کے دور میں، آگے مجمع سن رہا ہے تو مانا کہ اضافی جو ہے نا ہم بیت المال میں جمع کروا دیں گے۔ یہ قانون جب بیان کیا، مجمع میں ایک عورت کھڑی ہوئی پیچھے، اس نے کہا عمر تیرا یہ قانون ہم نہیں مانتے۔ کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہا اس لیے نہیں مانتے کہ قرآن کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اللہ فرماتا ہے لوگو اگر تم نے عورت کو قنطار بہت بڑا خزانہ بھی اگر حق مار میں دیا ہے نا تو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس سے کچھ بھی نہ پکڑو، کچھ بھی نہ لو اس سے۔ تم کہتے ہو 10 درہم سے زیادہ ہوگا تو ہم بیت المال میں جمع کرا دیں گے، یہ آپ کا قانون تو قرآن سے ٹکرا رہا ہے اس لیے ہم نہیں مانتے۔ عمر مسکرا پڑے، کہنے لگے میں اپنا قانون واپس لیتا ہوں، میں اپنا قانون واپس لیتا ہوں، اللہ کی بندی نے مجھے بات سمجھا دی۔ فرمانے لگے میں نے تو صرف اس لیے کہا تھا کہ لوگ ادا نہیں کرتے، میں سفارش کرتا ہوں کہ جو حق مار مقرر کرو وہ ادا کیے کرو، اتنا مقرر کرو کہ ادا کر سکو، زیادہ نہ کرو، باقی میں اپنا قانون واپس لیتا ہوں۔ کان وقافم بکتاب اللہ تعالیٰ، کتاب اللہ آئی تو فتخبت لہ قلوبہم، دل نرم ہوا، اللہ کی کتاب کو مان لیا اور پھر جناب اس پہ عمل کر دیا۔ آخری بات، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے لشکر کو لے کر، ایک بوڑھی مائی آواز دے امیر المومنین مجھے آپ سے کوئی کام ہے، اور ہمیں بتاؤ، کہ نہیں ادھر نہیں، الگ اور میری بات سن۔ بڑھیا نے عمر کا ہاتھ پکڑا اور جا کر ایک پہاڑی کے اوپر بٹھا لیا، کہا ادھر بیٹھو اور میری بات سن۔ عمر بیٹھ گئے، پورا لشکر اسلام انتظار کر رہا ہے، وہ بڑھیا بھی لگی ہوئی ہے باتیں سنا رہی ہے اور عمر بھی بیٹھے سن رہے ہیں۔ وقت گزر گیا کافی، باقی لشکر والے بڑے تنگ ہوئے، بھائی یار یہ بڑھیا بھی عجیب ہے، اس کو احساس نہیں کہ امیر المومنین لشکر لے کر جا رہے ہیں، تو اب یہ بات تو نہیں ہے نا باتیں سنانے کا۔ اور امیر المومنین بھی اللہ کے بندے اس کو کہہ دیتے نا کہ بھائی بعد میں بات سنوں گا، ابھی ٹائم نہیں، آپ بھی بیٹھے سن رہے ہیں۔ کافی ٹائم کے بعد جب واپس آئے نا تو ایک ساتھی نے پوچھا امیر المومنین یہ بڑھیا کون تھی جس کو اتنا بھی احترام نہیں تھا کہ امیر المومنین لشکر اسلام لے کر جا رہے ہیں اور آپ نے بھی اس کو منع نہیں کیا؟ منع کر دیتے نا کہ بعد میں بات کرنا۔ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے یہ بڑھیا کون تھی، یہ وہ بڑھیا تھی جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قرآن میں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یہ خولہ تھی اور جس کے بارے میں اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں میں نے خولہ کی باتوں کو سنا ہے، اور جس کی باتوں کو اللہ قسم کھا کے میں نے سنا ہے، عمر کون ہوتا ہے نہ سننے والا، یہ 2 دن بھی مجھے بٹھائی رکھتی تو میں بیٹھ کے اس کی باتیں سنتا رہتا۔ جو کتاب اللہ کی عظمت ان لوگوں کے دلوں میں تھی نا، اسی لیے تو زندگیاں بدلی ان کی، اور نہ تھے جو خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا،
بدل گئے، زندگیاں بدل گئیں، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ تو میں نے عرض کیا 4 قسم کے طبقات ہیں۔ پہلا طبقہ کافرین کا ہے، جنہوں نے قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کر دیا، ان کے بدلے میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیلنج دی کہ تم بھی ایسی صورت لے کر آؤ۔ دوسرا طبقہ منافقین کا تھا، جنہوں نے طنز مذاق کیے، ان کے لیے قرآن نے بتایا کہ جو مخلص ہے ان کے لیے تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے، لیکن جو ہیں ہی طنز کرنے والے وہ اپنی قسمت کو روئیں۔ تیسرا طبقہ سخت دلوں والوں کا تھا، فرمایا دلوں کو نرم کرو تو قرآن دلوں پہ اثر کرے گا۔ اور چوتھا طبقہ کس کا تھا؟ جو عمل کرنے والے تھے اور اخلاص والے تھے، قرآن سنتے ہیں فوراً دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں اس چوتھے طبقے کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت قرآن ٹرسٹ